اب التحیات جو ہم کہتے ہیں، اس کو تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ التحیات جو نام رکھ دیا گیا وہ تو اس طرح سے نام رکھ دیا گیا کہ اس کی ابتدا چونکہ التحیات سے ہو رہی ہے، لفظ التحیات سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام التحیات رکھ دیا گیا۔ جبکہ تشہد بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر گواہی دی جاتی ہے، آخر میں گواہی کے الفاظ آتے ہیں، اس لیے اس کو تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے امت کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن سکھایا، اسی طرح اہتمام کے ساتھ اس تشہد کو بھی سکھایا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے بابرکت الفاظ ہیں اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کو سکھایا۔ تو ہم اسی احساس کے ساتھ، اسی ادراک کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کریں۔ اب کیا مانیں کہ اس کے اندر یہ جو پہلا اس کا ٹکڑا ہے، اس میں تین باتیں آتی ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اب یہ التحیات ہے، الصلاوات ہے، الطیبات ہے، ان کے ملتے جلتے معنی ہیں۔ تو اب یہ تینوں چیزیں جب ایک ساتھ آ گئیں تو پھر اس میں علماء نے یہ کیا کہ اس کا معنی کیا، تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی چیز خاص کر دی، کہ التحیات جو ہے اس کو قولی عبادت کے ساتھ خاص کر دیا۔ الصلاوات، صلوات کے اندر ویسے ساری عبادتیں آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا عام طور سے اس کا مفہوم بدنی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے تو بدنی عبادت کو یہاں پہ کر دیا۔ الطیبات بھی ویسے نیکیاں ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو مالی عبادت کر دیا تاکہ ان تینوں کے اندر کچھ کچھ فرق بھی پیدا ہو جائے، اور یہ تین طرح کی جو اہم عبادتیں ہیں وہ تینوں اسی ایک ٹکڑے کے اندر جمع ہو جائیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ تینوں طرح کی عبادتیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ کہ تحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، التحیات تمام قولی عبادتیں، للہ، للہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ کا مطلب اللہ، للہ کا مطلب اللہ کے لیے، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، واو کا مطلب اور، الصلوات تمام بدنی عبادتیں، و اور، الطیبات تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہے السلام علیکہ۔ السلام علیکہ، یہ ہم عام زبان میں بھی السلام علیکم جیسے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ کم کے بجائے کا آ گیا۔ السلام علیکہ، سلام ہو علیکہ آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ایہا کا مطلب اے، النبی کا مطلب نبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، ہو اس کی، برکات کا مطلب برکات، واو کا مطلب اور، وبرکاتہ اور اس کی برکات، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکات ہو۔ السلام علینا، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے، اس کے بعد امت کے لیے یہی بات کی جا رہی ہے۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاں سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، علی کا مطلب پر، عباد کا مطلب بندے، عبد کی جمع اللہ اللہ، الصالحین کا مطلب نیک لوگ، اللہ کے نیک بندوں پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر اس کے بعد جو ہم کلمے میں، دوسرے کلمے میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہی الفاظ اس کے بعد آتے ہیں، کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، ان کا مطلب کہ، ان لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ، مگر اللہ مگر اللہ اللہ، و اور، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، اب پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ انا کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ایک انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، تو یہاں پہ کہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدو ہو، ٹھیک ہے بھائی، ہو کا مطلب کیا کیا تھا، وہ یا اس کا، عبدو ہو اس کے بندے، و رسولو ہو اور اس کے رسول ہیں۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ التحیات کا ترجمہ آ گیا۔ تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے تیزی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔